أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمعنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی 7 اور 8 نمبر کی آیتیں ہیں۔ شروع سورت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو پیش کر کے توحید کو سمجھایا گیا، جیسا کہ زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند کو بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے ہے۔ اس بات کو پیش کر کے آخرت کی فکر اور آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور دلائل کے پیش کرنے کے باوجود بھی دنیا میں انسانوں کے دو طبقے ہو گئے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن 28ویں پارے میں کہ تم کو ہم نے پیدا کیا، اس میں سے تم کچھ وہ ہو جو کافر ہیں اور کچھ وہ جو مومن ہیں، یعنی دو ہی طبقے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اس میں بہت سے زمرے اس کے ذیل میں آئیں گے۔ اصل جو بڑی کلاسیفیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ کی توحید کو سمجھانے کے باوجود اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اس کو سمجھانے کے باوجود آخرت پر یقین نہیں آیا لوگوں کو۔ اس میں سے دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ کافر ہے، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور میرے اعمال کا حساب و کتاب اس کو دینا ہے، اور اس بات کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں کہ میرا بھی کوئی مالک ہے، میرا بھی کوئی خالق ہے، آخر کس نے مجھ کو پیدا کیا، یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، اور انہیں بالکل ایسا سمجھنے لگا کہ وہ ایک جانور کی طرح ہے۔ اس نے اس پر غور و فکر نہیں کیا کہ وہ ایک عام جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر جو مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو سب سے افضل اور اشرف بنایا، بہترین مخلوق بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا سب سے پہلے تو تین میں بہترین سانچے میں ڈھالا انسان کو، انتہائی حسین بنایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے بیٹوں، آدم کی اولاد کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو اکرام بخشا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے اکرام کیا بنی آدم کا، اس کو ہم نے سواریاں عطا فرمائی بحر و بر کی، بہترین قسم کی سواریاں آج انسان استعمال کرتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ایک سے ایک اعلیٰ غذائیں اسی کو دی۔ دیگر مخلوقات کو دیکھیے کون سی غذائیں کھاتے ہیں، کوئی پتا کھا لیتا ہے، تو کوئی کچا گوشت کھا لیتا ہے، تو کوئی کچھ کھا لیتا ہے، کوئی کچھ کھا لیتا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اس کے لیے ویجیٹیبلز بھی ہے، فروٹس بھی ہے، اور گوشت بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں اس کے لیے، بہترین انداز میں وہ بنا کر کھاتا ہے اس کو۔ تو وہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا فرمایا۔ اس کے بعد
یہ ساری چیزیں دینے کے بعد ہم نے اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتیں اسی کے لیے تو ہم نے بنائی ہیں، بہت کم نعمتیں ہیں جو دیگر مخلوقات استعمال کرتی ہیں، اور اس کو مخدوم کائنات بنایا، نہ صرف اشرف اور افضل بنایا مخلوقات میں، بلکہ ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اس کی خدمت پر لگا دی۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ اس کو جب جو ہے عقل اور شعور دیا گیا، اس کو فہم دیا گیا، اس کو اختیارات دیے گئے، اور اس کو یہ ساری نعمتیں بھی دے دی گئی، تو کیا پھر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو لے لی اس نے، اس کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی تھوڑی سی سہولتیں دیتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں دے دیتے ہیں آپ کو کہیں پر، تو پھر ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، آپ جواب دہ ہو جاتے ہیں وہ ساری باتوں کی کہ آپ نے یہ ساری چیزوں کو استعمال کیا ہے تو اس کو کیسے استعمال کیا، اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ تو دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، زندگی بھر نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں ہی کے لیے رکھی ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روز جزا، یوم قیامت، حشر و نشر، اس کو بھول گیا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ اس کو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں تھی، یعنی وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم سے ملنا ہے، اور اس نے یہ سمجھا کہ وہ ایک عام جانوروں کی طرح جانور ہے۔ جیسا کہ ایک جانور کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا کر رکھا ہے۔ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، جانور کی بھی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، جانور بھی اپنے لیے گھر بھی بناتا ہے رہنے سہنے کے لیے۔ صرف انہی چیزوں کی حد تک اپنے آپ کو محدود کر لیا انسان، یعنی جانور کی سطح پر لا دیا، اس سے بھی نچلی سطح پر لا دیا۔ جیسا کہ وہ کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھا پی رہے ہیں، جیسا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، ہم انسان بھی اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر اور جگہ بنا رہے ہیں۔ اگر یہی کام ہم کریں گے تو پھر جانوروں میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر فضیلت انسان کو بخشی ہے کہ اس کو عقل دی، دیگر مخلوقات کو عقل نہیں دی گئی، شعور نہیں دیا گیا، اختیارات نہیں دیے گئے، یہ سب کے سب انسانوں کو دیے گئے، تو پھر ان سے پوچھ گچھ تو ہوگی۔ وہ اگر اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لا دے گا تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑے نقصان میں پڑنے والا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ سورہ اعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو دل و دماغ ہے اور کان ہیں اور آنکھیں ہیں، لیکن وہ دل و دماغ سے سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور کان ہے لیکن اسے سننا نہیں چاہتے۔ جس بات کو سننے کے لیے ان کو یہ کان دیے گئے تھے، یہ سماعت دی گئی تھی، اور آنکھیں ہیں ان کے پاس، لیکن جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مویشیوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اس سے بھی گئے گزرے کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف نہیں بنایا ہے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ان کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن انسانوں سے پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، ان کو عقل، ان کو شعور عطا فرمایا، ان کو اس کائنات کی ساری اچھی اچھی چیزیں عطا فرمائی ہے، تو پھر اس کے بارے میں ان سے سوال اور حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتا، امید ہی نہیں رکھتا، اس کو یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم سے ملنا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ماننا، دوسری ہے کہ یقین رکھنا۔ مان لینے سے بھی کافی نہیں ہوگا، صرف مان لینا کہ ہم کو جو ہے ایک دن ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن یقین اگر نہیں ہے تو پھر وہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر فرما رہے ہیں کہ خلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود فرمایا ایک مقام پر، یعنی بہت بڑا انسان جو ہے ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کتنے ناشکرے ہیں انسان، یعنی اکثریت انسانوں کی ناشکری ہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، کس قدر جو ہے ان کو فضیلت بخشی ہے، اس کے باوجود آج دنیا کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی
بغاوت اور سرکشی میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ دنیا کی آبادی کا اندازہ کریں موجودہ آج کا، تو تقریباً 700 کروڑ لوگ اگر دنیا میں آج زمین پر چل پھر رہے ہیں، تو اس میں سے مسلمان کہلانے والے کتنے ہیں؟ پہلی چیز اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے 150 تقریباً 150 کروڑ، 700 کروڑ میں سے 150 کروڑ میں سے ایک جو اندازہ قائم کیا گیا ہے، آج جو سروے کیا گیا ہے، صرف 2% ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ادا کرنے والے مکمل طور پر، کیونکہ جو نماز کو ادا نہیں کرتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے، غدار ہے، اس لیے کہ اس کو یہیں پر اللہ تعالیٰ سے ملنا گوارا نہیں ہوا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ مقرر کیے ہیں کہ روزانہ مجھ سے ملاقات کرنا 5 بار۔ جب یہاں پر ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہاں کی ملاقات کا کیا کہنا ہے؟ جب یہیں پر نہیں ملے گا، یہیں پر اپنا رشتہ قائم نہیں کرے گا اپنے مالک سے، اپنے رب سے، تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا؟ سب سے بڑی ناشکری تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کی پیروی نہ کرے، جو اس نے اپنے مومن بندے اور ماننے والوں سے یہ کہا ہے کہ روزانہ تم 5 بار میرے سامنے حاضری دینا، لیکن کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ آج جو اندازہ کیا گیا ہے وہ صرف 2% لوگ ہی ہیں یا 3% لوگ ہیں، تو تقریباً 3-4 کروڑ لوگ نکلیں گے ساری دنیا کی آبادی میں سے، جو اللہ تعالیٰ کی صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ شکر گزاری میں لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر لوگ جو ہے ناشکری کر رہے ہیں آج دیکھیے، سب کھا پی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہیں، غداری، بے وفائی کر رہے ہیں، جبکہ دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے اور اپنے مالک مجازی کے ساتھ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک کتا اور ایک بلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مالک اس کو اگر کچھ دے دیتا ہے تو اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس کے پیروں میں لوٹتے ہیں، جبکہ وہ مالک حقیقی نہیں ہے بلکہ مالک کی مجازی ہے، وہ صرف اس کو کچھ فائدہ پہنچایا ہے وہ، اس کے باوجود درندے بھی ایسے ہیں کئی جو جن کو کچھ اگر دے دیا جاتا ہے تو وہ مالک کے پاس آ جاتے ہیں، مالک مجازی کے پاس، حالانکہ لوگوں کو چیر پھاڑ دیتے ہوں۔ تو یہ دیگر مخلوقات کا معاملہ ہے کہ دیگر مخلوقات پہچانتے ہیں، اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ ایک دن مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے، حاضری ہے، اور پھر وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، چاہے اس میں کوئی ہو، کسی مذہب کے ماننے والے، کوئی مسلمان، کوئی اسلام کے نام لیوا، یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو یقین نہیں رکھتے، ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے۔ کون یقین نہیں رکھ رہا ہے آج؟ اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم کو تو یعنی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں۔ یقین اگر رکھتے تو پھر اللہ کے حضور حاضری دیتے، یقین اگر رکھتے تو سچ بولتے، یقین اگر رکھتے تو حلال کمائی کھاتے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاتے، جو بھی احکامات ہم کو دیے گئے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے، ایک ایک سنت کی قدر کرتے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے اگر یقین رکھتے، کیونکہ یقین ہمارا انتہا سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے، مسلمانوں کا بھی، دیگر لوگوں کا تو چھوڑیے، ان کو تو یقین ہے ہی نہیں آخرت کا۔ ان لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، فرمایا سورہ مومنون 18ویں پارے میں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی کی زندگی ہے، سب کھا پی لو، مزے اڑا لو اور مستی کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی آج اسلام کے نام لیوا بھی کر رہے ہیں، من مرضی میں جو آیا ہے وہ کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہے ہی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، میری موت آنے والی ہے اور اس کے بعد پھر میرے رب کے پاس میری حاضری ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یعنی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ یہاں کی جو عارضی چیزیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اسی پر ہمارا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا اور ہم اس کو استعمال کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ وہاں کی جو دائمی نعمتیں ہیں، آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اور وہاں کی اگر دائمی جو سزائیں ہیں اس کو بھی بھلا دیے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد نافرمانی کرنے کے دائمی سزائیں کو جھیلنا پڑے گا، اس کا یقین ان کے دل میں نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار توحید اور اپنی قدرت کو بتا کر آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر آیتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں
کی طرف جو ہے توجہ دلاتی ہے، جس سے ہماری توحید مضبوط ہو اور پھر آخرت کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے کہ آخرت کا یقین، آخرت کا عقیدہ جس قدر پختہ ہوتا جائے گا اس قدر ہماری زندگی میں انقلاب آتے جائے گا، ہماری زندگی میں جو ہے خرابیاں دور ہوتی جائیں گی اور اچھائیوں کی طرف ہم راغب ہوتے جائیں گے، اچھائیوں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو۔ تو جو لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں ہے ان کو، اور یہ گمان بھی نہیں ہے اور یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم سے ملنا ہے، اور اپنی اس دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، راضی ہیں، مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور فرمایا کہ ہماری آیتوں سے اور ہماری نشانیوں سے وہ غافل ہیں۔ کتنی نشانیاں ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہے، کائنات میں ہزاروں نشانیاں ہیں، روزانہ صبح سے شام تک وہ چلتے پھرتے ہیں زمین پر اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں زمین میں کتنی نشانیاں اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں، لیکن وہ اس سے بے خبر اور غافل ہیں۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مر کر جا رہے ہیں، ہم کو بھی ایک دن مر کر جانا ہے، اس بات کا تو یقین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یقین رکھنے کے باوجود تیاری کون کر رہا ہے؟ یقین جب ہو جائے کسی بات کا تو پھر اس کے بعد تیاری کرنا ضروری ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہمارے اطراف و اکناف سے لوگ جا رہے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھلا دیتے ہیں۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے، جو لوگ مر کر جا رہے ہیں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ چلے گئے ہیں، کل ہم جانے والے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے قرآن نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا سورہ حشر 28ویں پارے میں، اے ایمان والو تم اچھی طریقے سے دیکھ بھال لو کہ کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے، کیا بھیجا ہے اپنے لیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے لیے کچھ توشہ تیار کر لو کل کے لیے، کیوں کل کا مطلب یہ ہے کہ آخرت والی زندگی، آخرت والی زندگی کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے، یہیں پر رہ کر اس کے لیے فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اور مزید کوئی موقع اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ جو انسان جو ہے اپنے چھوٹے سے سفر پر یہاں پر اگر جاتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، کیسی کیسی تیاریاں کرتا ہے، آپ کو خود اندازہ ہے کہ 3 4 دن 5 دن کا بھی اگر سفر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جانے کے لیے کس قدر یعنی کیسے جائیں گے، کون سا موڈ آف ٹرانسپورٹ ہوگا وہ دیکھتا ہے، پھر اس کی بکنگ کرواتا ہے، اس کے بعد پھر راستے میں جو ہے جو چیزیں اس کے لیے کام آنے والی ہے وہ ساری چیزوں کو رکھتا ہے اپنے ساتھ، پھر جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر جانے کے بعد اس کو اکاموڈیشن کیا ہوگا، وہاں پر کھانے پینا اور دیگر ضروریات کی جو ہے تکمیل کیسی ہوگی، وہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کس قدر یعنی افسوسناک بات ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دیا، اور جب موت کا سفر آیا اور یہاں سے جانے کا موقع آ گیا تو اس وقت خالی ہاتھ بغیر توشے کے جا رہا ہے۔ کیسا بیوقوف ترین انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے بیوقوف اور جاہل انسان نہیں ہو سکتا، جو زندگی اپنی پوری گزار دی اور اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، توشہ نہیں ہے وہاں جانے کے لیے، وہاں پر جانے کے بعد جو چیزیں اس کو کام آنے والی تھی وہ چیزوں کا اس نے لحاظ نہیں کیا، جبکہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے تیاری کرتا رہا۔ یہ سوچنا چاہیے اس کو، یہ سامنے نظروں میں رکھتے ہوئے کہ یہاں کے سفر کے لیے تو ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، وہاں کے سفر کے لیے کیوں نہ کریں، کیونکہ کرنا چاہیے، وہ تو بہت لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر، ہمیشگی کا سفر ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہاں پر جو جا رہا ہے انسان، تو پھر اس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقلمند ترین انسان دنیا کا وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کر کے وہاں کی تیاری کر لے، چاہے دنیا والے اس کو بیوقوف ترین ہی کیوں نہ کہتے ہو۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ والے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی لوگ لگاتے ہیں اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو چاہے دنیا والے بیوقوف کہیں، کہنے دو ان کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنے مالک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی عقل مند ہے، وہی کامیاب ہے، وہی ہوشیار انسان ہے، چاہے دنیا والے اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ تو اس آیت میں جو ہے یہ فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جو یقین ہی نہیں رکھتے آخرت کا، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور پھر وہاں پر جا کر اپنی سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اور جزا و سزا اسی کے مطابق ملے گا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں
اور اس کا اثر ضرور ان کی زندگیوں پر مرتب ہوگا. یعنی آدمی خیر کے کام کرے یا شر، اس کے اثرات کو وہ اپنے دامن میں لازماً سمیٹے رہتا ہے. یعنی جو کرے گا وہی بھرے گا. یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر کانٹے بوئے گا تو وہاں پر پھول پائے گا، نہیں ہو سکتا ایسا. یہاں پر جو بوئے گا وہاں پر وہ پائے گا. اس لیے انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے. یہ جو ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بار بار جو ہے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھاتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہی تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم اسی کی یہ طرف لپکو اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، پھر تمہارے لیے وہاں پر جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں انتظار کر رہی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اس سے ملنے کی توقع تمہیں اگر نہیں ہوگی، یقین تمہارے دل میں نہیں پیدا ہوگا، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آج تمہیں جو ہے وقت ملا ہوا ہے، مہلت عمر ابھی باقی ہے، زندگی کی سانسیں چل رہی ہے، تم فکر کر لو اور اپنی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے. اگر تم سے کچھ غلطیاں اور قصور اور خطائیں بھی ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مرنے سے پہلے غرغرے موت کے لگنے سے پہلے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، رجوع ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.